پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ واقعہ میں نے جب پڑھا نا اور آخر میں جو راز کی بات کھلی تو سمجھے نا میرا دل لرز گیا۔ واقعی میں آج میں آپ کو ایک واقعہ ایسا بتانے والا ہوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اور ایک بچے کا۔ اگر اس واقعے کو آپ نے پورا سن لیا اور آخر میں ایک راز جو آپ نے اگر سن کر کے دل میں اتار لیا نا، اللہ رب العزت، میرے پاس الفاظ بھی نہیں، میں کیا بولوں، میرا دل ایسے لرز گیا اس بات کو سن کر۔ تو آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخر میں وہ راز کی بات آپ ضرور سنیں۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے اسرائیل، تم کئی لوگوں کی روح قبض کرتے ہو لیکن کیا کبھی تم کو کسی پر رحم نہیں آیا؟ حضرت اسرائیل نے کہا، مولا رحم تو آتا ہے لیکن چونکہ تیرا حکم ہوتا ہے اس لیے وہ کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم کو کس وقت کس کی روح قبض کرنے میں سب سے زیادہ رحم آیا؟ تو اس وقت حضرت اسرائیل نے کہا، مولا ایک واقعہ ایسا درپیش آیا مولا، اس کو بھلانا چاہتا ہوں لیکن بھلا ہی نہیں سکتا۔ معاملہ اس وقت کا ہے کہ ایک دفعہ تو نے مجھ سے کہا تھا، ایک سمندر میں کشتی تیر رہی تھی، اس کے اندر چند مرد اور چند عورتیں تھیں۔ اس وقت تو نے حکم فرمایا تھا کہ جا اور اس کو پاش کر دے۔ میں نے تیرے حکم کی تکمیل کی اور پھر تو نے حکم دیا کہ سب کی روح قبض کر لے سوائے اس ماں اور اس بچے کے۔ ایک ماں اور ایک بچہ وہاں پر تھا، تو اللہ نے فرمایا تھا اسرائیل علیہ السلام کی کہ اس ماں کو اور اس کے بچے کی روح کو قبض نہ کرنا۔ مولا میں نے سب کی روح کو قبض کر لیا اور اس کی ماں اور بچے کو میں نے ایک تختے پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد وہ سمندر کے کنارے پر جا کر کے جو تو ٹکی ہی تھی، ابھی کنارے پر لگی ہی تھی کہ تو نے حکم فرمایا کہ اس بچے کو تو زندہ رکھنا ہے لیکن اس کی ماں کی روح کو قبض کر لے۔ مالک، اس وقت مجھے سب سے زیادہ رحم آیا تھا کہ اس بچے کا کیا ہوگا جو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اسرائیل یہ باتیں سنو، اس کی ماں کو تو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن اسرائیل سنو، وہ جو بچہ تھا اس کو ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اے لہروں، اس بچے کو ایک جزیرے پر چھوڑ دو۔ وہ لہریں جزیرے پر لے جا کر کے اس بچے کو ان لہروں نے چھوڑ دی۔ اسرائیل، اس کے بعد ہم نے چند پرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس بچے کے پاس جا کر کے نئے نئے سر اور نئے نئے راگ الاپو، ان کی چہچہاہٹ جو تو اس بچے کے کانوں تک جاتی اور وہ بچہ مسکراتا۔ اللہ رب العزت نے کہا، اسرائیل، اس کے بعد ہم نے ایک بھیڑیے کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، تو اس بھیڑیے نے بھی ہمارے حکم کی تکمیل کی۔ اسرائیل، آج تک ہم نے اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنے بندوں سے محبت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو دھوپ بھی نہیں لگنے دی۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج، اس پر دھوپ نہ ڈالنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے اوپر آہستہ سے چلنا۔ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر مینا نہ برسانا۔ ہم نے بجلی کو اللہ اکبر ہدایت دی کہ اس کو تیزی کے ساتھ مت ڈرانا۔ انہی دنوں جنگل میں اللہ فرما رہا ہے کہ بھیڑیے کے ذریعے ہم نے اس کو دودھ پلایا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، ابھی تو وہ بہت بڑا ہو گیا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ بچہ ہے کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مالک، میں نہیں جانتا، تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل، وہ بچہ کوئی اور نہیں، نمرود ہے۔ اسرائیل وہ نمرود ہے، نمرود
جو ابھی خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور میری طرف وہ لوگوں کو آنے نہ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ حکمت باری تعالی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی کیسے حفاظت کی کہ اللہ نے اس کو دھوپ سے بچایا، بارش سے بچایا، ہواؤں سے بچایا، کانٹا اس کو چبھنے نہیں دیا مالک نے۔ اور وہ نکلا کون؟ نمرود، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے یارو۔ جو چیز ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو کوسا کاٹی مت کیا کرو، اس لیے کہ رب بخوبی جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا درست ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا درست ہے، میرا مالک بخوبی جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز درست ہے۔ میرے پیارے آقا کی پیارے دیوان، اس کی حکمت بڑی اعلیٰ ہے، اس کی تدبیر بڑی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اس رب سے محبت کرو، اس کی پاکی بولو اور یہ پیغام اوروں تک ضرور پہنچاؤ۔